دوستو بھیڑیا دراصل وہ جانور ہے جس کے بارے میں ہر کوئی بندہ برے الفاظ استعمال کرتا ہے، مگر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چند ایسے بھیڑیے کے متعلق حقائق بتاؤں گا اور ایسی انبلیویبل انفارمیشن بتاؤں گا بھیڑیے کے متعلق جو نہ ہی آپ نے کبھی سنی ہوگی اور نہ ہی آپ نے کبھی کسی چینل پر دیکھی ہوگی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبدالستار اور آپ دیکھ رہے ہیں AS Info TV۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. دوستو بھیڑیا واحد جانور ہے جو کسی کا غلام نہیں بنتا، جبکہ شیر سمیت ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، بھیڑیا وہ واحد جانور ہے جسے ہم پیٹ کے طور پر نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اسے پیٹ بننے کا شوق ہی نہیں ہے۔ وہ کسی کا بھی غلام نہیں بن سکتا۔ یہ اس کی واحد بات ہے جو کسی کو پتہ ہوتی ہے اور کسی کو نہیں پتہ کہ بھیڑیا واحد جانور ہے جو کسی کا بھی غلام نہیں بن سکتا۔ حتیٰ کہ شیر سمیت دنیا کے کئی ممالک میں ایسے جانور ہیں جو پیٹ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، مگر بھیڑیا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بھیڑیا واحد جانور ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کی تیز اور پھرتیلی آنکھیں کسی بھی شکار کو ایک دم جگڑ اور پکڑ لے۔ جی ہاں دوستو، اس کا شکار کرنے کا انداز بھی بڑا پھرتیلا ہوتا ہے۔ بھیڑیا کبھی مردار نہیں کھاتا۔ جی ہاں دوستو، بہت بڑی بات یہ ہو گئی کہ بھیڑیا کے اندر اتنا ایگو ہے کہ بھیڑیا کبھی بھی کوئی مردار چیز نہیں کھاتا، اور یہی جنگل کے بادشاہ کا طریقہ ہے۔ اور نہ ہی بھیڑیا محرم مونس پر جھانکتا ہے، یعنی باقی جانوروں سے بالکل مختلف کہ بھیڑیا اپنی ماں اور بہن کو شہود کی نگاہ سے دیکھتا تک نہیں۔ دوسرے جانوروں میں یہ کانسیپٹ بالکل بھی نہیں ہے، مگر بھیڑیے کے اندر اتنا کانسیپٹ ہے کہ وہ اپنی ماں اور بہن کی طرف نہیں دیکھتے، اور سب سے بڑا انبلیویبل فیکٹ یہی ہے بھیڑیے کا دوستو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھیڑیا اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مؤنث سے تعلق قائم نہیں کرتا، اور یہ کانسیپٹ ہر کسی جانور کے اندر نہیں ہوتا دوستو۔ اسی طرح مؤنث بھیڑیا بھی بھیڑیے کے ساتھ ہی وفاداری کرتی ہے۔ دوستو ایک بھیڑیے کی زندگی میں اتنے زیادہ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جنہیں وہ فالو کرتا ہے تاحیات، اور اسی لیے وہ سب سے الگ کہلاتا ہے۔ بھیڑیا ہمیشہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کی ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں۔ جوڑے میں سے اگر کوئی مر جائے تو دوسرا مرنے والے کی جگہ پر کم از کم 3 ماہ کھڑا بطور ماتم افسوس کرتا ہے۔ یہ تو سب سے بڑی بات ہے، اور یہ جانوروں میں کانسیپٹ ہوتا ہی نہیں۔ جانور تو اپنے آپ کو مار کر اپنے آپ کو ہی کھا جاتے ہیں، مگر دوستو بھیڑیے کی یہ بڑی بات ہے کہ اس کے اندر افسوس کرنے کا بھی کانسیپٹ ہے۔ بھیڑیے کو عربی میں ابن البار کہا جاتا ہے، یعنی نیک بیٹا، اس لیے کہ والدین جب اس کے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال رکھتا ہے۔ بھیڑیے کی بہترین صفات میں بہادری، وفاداری، خودداری اور حسن سلوک مشہور ہیں۔ دوستو کیا آپ نے اتنے فیکٹس بھیڑیے کے متعلق سنے ہیں؟ دوستو اگر سنے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ بھیڑیے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بطور کارواں میں کچھ یوں چلتے ہیں۔ سب سے آگے چلنے والے بوڑھے اور بیمار بھیڑیے ہوتے ہیں۔ دوسرے 5 منتخب طاقتور جو بوڑھے بیمار بھیڑیوں کے ساتھ بطور ابتدائی طبی امداد یعنی کہ فرسٹ ایڈ کے تعاون کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے طاقتور دشمن کے حملے کا دفاع کرنے والے ہنگامی دستہ چاقو چوبند بھیڑیے ہوتے ہیں۔ درمیان میں باقی عام بھیڑیے ہی ہوتے ہیں۔ سب کے آخر میں بھیڑیوں کا مستعد قائد ہوتا ہے جو سب کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی ڈیوٹی سے غافل تو نہیں، اور ہر طرف سے دشمن کا خیال رکھتا ہے۔ اس کو عربی میں الف کہتے ہیں کہ اکیلا 1000 کے برابر ہے۔ ایک سبق جو ہمارے لیے باعث عبرت ہے کہ بھیڑیے بھی اپنا بہترین خیرخواہ قائد منتخب کرتے ہیں، اس لیے ترک اور منگول اس سے پیار کرتے ہیں، اور ترک و منگول کا قومی جانور بھی بھیڑیا ہی ہے۔ دوستو بھیڑیے کے متعلق آپ کو یہ انبلیویبل فیکٹ کیسے لگے؟
دوستو کیا آپ نے ان کے بارے میں پہلے کبھی سنا ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے ہوسٹ عبدالستار کو اجازت دیجیے گا۔